السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ صحیح بخاری شریف کو لکھنے والے حضرت علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر حالات زندگی، تو آئیے ہم یہ بہت ہی خوبصورت اور حسین گفتگو سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹے کا بٹن دبا دیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ ویڈیو کو ابھی لائک کر لیں۔ آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشہور جو حدیث مقدسہ کی کتاب ہے، اس کو ہم اور آپ صحیح بخاری شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ سب سے بڑا ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے۔ آئیے بخاری شریف حضرت علامہ امام بخاری نے لکھی، تو اب حضرت علامہ امام بخاری کے بھی کچھ حالات زندگی کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت، نام محمد، سلسلہ نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ۔ حضرت علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 شوال المکرم 194 ہجری کو جمعے کے دن بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخارا بھی اس دور میں مرکز تعلیمات اسلامی تھا۔ حضرت علامہ امام بخاری جسم کے اعتبار سے کمزور اور میانہ قد کے تھے۔ بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن ان کی والدہ کی گریہ و زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں مدت و التجا کرتی رہی۔ آخر کار دعا قبول ہوئی۔ بچپن ہی سے احادیث یاد کرنے کا شوق تھا۔ 10 سال کی عمر میں یہ حالت تھی کہ جہاں ان کو معلوم ہوا کہ کوئی شخص حدیث بیان کر رہا ہے تو فوراً وہاں پہنچتے اور اس سے حدیث سن کر یاد کر لیتے۔ 16 سال کی عمر میں مشہور محدثین کے تمام نسخہ حدیث انہوں نے حفظ یاد کر لیے تھے۔ والدہ اور دیگر افراد خانہ کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے اور شوق علم نے قدم پکڑ لیے۔ سرزمین حجاز میں طلب حدیث کے لیے رک گئے۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے سفر کا آغاز 210 ہجری میں کیا اور علم حدیث اور علم فقہ کے لیے دور و دراز کے سفر کیے۔ مدتوں تک طلب علم حدیث میں مصر، شام اور جزیرے کا سفر کیا۔ حجاز مقدس میں 2 سال اسی تگ و دو میں بسر کیے۔ 8 مرتبہ بغداد شریف کا سفر کیا۔ حضرت علامہ امام بخاری کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خود حضرت علامہ امام بخاری کا قول ہے کہ میں نے 1010 افراد سے احادیث لکھی ہیں۔ یہ تمام افراد محدثین تھے، لیکن ان کے خاص اساتذہ حضرت علامہ اسحاق اور حضرت علامہ علی ہیں۔ ابن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علامہ امام بخاری کو 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کی شہرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے شاگرد اور آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد 90,000 ہے، جنہوں نے جامع صحیح کو آپ سے سنا تھا۔ زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ کسی بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہیں ہوئے اور نہ کسی کی فیاضی اور انعام سے فائدہ اٹھایا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ 2 دن تک محض گھاس کھا کر گزارا کرتے، لیکن خوددار طبیعت نے کسی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ 18 سال کی عمر میں حضرت علامہ امام بخاری نے فضائل صحابہ اور تابعین کو جمع کر کے ایک مجموعہ مرتب کیا اور کتاب التاریخ نام رکھا۔ جب آپ 250 ہجری میں نیشا پور میں داخل ہوئے تو آپ کا وہ شاندار استقبال ہوا
کہ آج تک کسی بادشاہ یا کسی عالم کا ایسا شاندار استقبال نہیں ہوا۔ آپ یہیں مقیم ہو گئے اور سلسلہ درس و تدریس شروع کر دیا، لیکن یہاں فتنوں نے سر اٹھایا اور آپ نیشا پور کو چھوڑ کر کے بخارا واپس چلے گئے، لیکن یہاں بھی آپ کے مخالفین پیدا ہو گئے اور آپ یہاں کی سکونت کو چھوڑ کر کے ایک دوسری جگہ چلے گئے جو کہ سمرقند کے قریب ایک مشہور موضع تھا۔ یہاں رمضان شریف کا مہینہ گزار کر شوال میں سمرقند کا ارادہ کیا۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ پیغام اجل آ گیا۔ 256 ہجری میں تقریباً 62 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تھے حضرت علامہ امام بخاری کی زندگی کے حالات کہ 10 سال کی عمر میں حضرت علامہ امام بخاری حدیثوں کو یاد کرنے کے اتنے بڑے شوقین تھے کہ جہاں بھی آپ کو حدیث ملتی وہاں جا کر کے حدیث لیتے اور اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ امام بخاری نے بخاری میں کتنے لاکھ حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور امام بخاری کون سے امام کی پیروی کرتے تھے یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو یقیناً اب بات آپ کو سمجھ میں ابھی آ گئی ہوگی اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی۔ تو آپ پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ روزانہ آپ کو دینی باتیں، دینی معلومات سننے کے لیے ملتے رہیں گے، اور آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔